بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دیوار گریہ کیا ہے اور اسے دیوار گریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ یہودیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے اور یہودی اس کے سامنے آ کر کیوں آہوزاری کرتے ہیں؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، دیوار گریہ کو دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہودی اس کے سامنے آ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس دیوار کو دیوار گریہ اور ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے، جبکہ مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں، کیونکہ معراج شریف کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو آپ نے اپنی سواری یعنی براق کو یہاں اس دیوار کے ساتھ باندھا، اس لیے یہ دیوار مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہودی اس دیوار کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ اتنی ہی مقدس ہے جتنا مقدس مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا باقی بچ جانے والا حصہ ہے اور یہ دنیا کے قدیم تاریخی شہر بیت المقدس میں واقع ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے ایک اہم مقدس یادگار ہے۔ ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تیار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے اس منصوبے کو شروع کیا، جو اس وقت یہودی قوم یا بنی اسرائیل کے حکمران بھی تھے اور انہیں نبوت کا شرف بھی حاصل تھا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں اس منصوبے کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اسے مکمل کروایا اور اسی نسبت سے اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبوت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں، جنات، ہواؤں اور چرند پرند پر حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کو ان کی بولیاں بھی سکھائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی بادشاہت عطا ہوئی جو آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مرکز یروشلم شہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال کے اندر اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کیا اور آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ پاک نے دوران عبادت ہی قبض کر لی۔ اس دوران وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے اور عبادت کر رہے تھے، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے وقت وہ لاٹھی سے سہارا لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اسی دوران قبض کر لیا، جبکہ جنات نے یہی سمجھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس ہیکل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلے حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے اور اگلے حصے میں علماء عبادت کرتے جو انبیاء کرام کی اولادوں میں سے تھے، اور اس سے اگلے حصے کو بہت ہی مقدس خیال کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا اور یہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے علماء کے۔ ناظرین، تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، جن میں انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری اور من و سلوہ، اور اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے۔ یہودی تابوت سکینہ کی برکت سے کامیابی حاصل کیا کرتے۔ جب ان کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اس کے سامنے آ کر دعا کیا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ جب کوئی مشکل آتی تو وہ اس کے سامنے آ کر دعا کیا کرتے تو ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ جب مختلف قوموں یا دشمن سے مقابلہ ہوتا تو یہودی اس صندوق کو آگے رکھتے، جس کے باعث ان کو دشمن پر کامیابی حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بہت سے انعامات سے نوازا، مگر یہ لوگ باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر مختلف ادوار میں انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے آتے رہے، مگر یہ قوم ہدایت حاصل کرنے کے بجائے بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کو بھی شہید کیا۔ یہ لوگ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں بھی کیا کرتے۔ تو پھر اس قوم کو کبھی بندر بنایا گیا تو کبھی ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے، مگر پھر بھی یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیا۔
پھر اس قوم پر بابل کے ایک بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان کی کوئی بھی عمارت صحیح سلامت باقی نہ بچی اور ہیکل سلیمانی کو بھی اس نے مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس میں رکھا ہوا تابوت سکینہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا اور پھر تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی گئی اور اسے گندی جگہ پر رکھا گیا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے اور ان کی بستیاں صفا ہستی سے مٹ گئیں۔ اور پھر ایران کے بادشاہ جس کو سائرس یا ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، اس نے بابل پر حملہ کیا اور بابل کی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا اور وہاں قید یہودیوں کو بھی آزاد کر دیا اور ان کو یروشلم شہر جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا تو اسی دوران تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کے بعد کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ یہودی آج بھی تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں اور وہ دیوار گریا کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے وہ مسجد الاقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔